إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واتاکم من کل ما سألتموه وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ اللہ رب العزت کی ہم پر ان گنت نعمتیں ہیں، اس قدر نعمتیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے۔ جیسا کہ اسی آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34، اور یہی بات سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں بھی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی معرفت، اللہ رب العزت کے بارے میں اگر معرفت حاصل کرنا ہو تو ہم اپنے آپ میں ہی دیکھیں تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے نفسوں میں میری پہچان موجود ہے۔ وفی انفسکم، اللہ رب العزت کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ ہم گننا چاہیں تو ہمارے بس سے باہر ہے، اور ہم اتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے انتہائی غفلت میں مبتلا رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، نظام ہے کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کا ذکر کریں، اس کی نعمتوں کا شکر کریں، ذکر اور شکر یہ دونوں چیزیں نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفران نعمت میں مبتلا ہو گئے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ چھوڑے رکھے تو بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے مدتوں چھوڑے رکھا۔ فرعون، قارون، حامان، دولتیں دی، حکومتیں دیں، اور بڑے مقام، وزارتیں، عمارتیں، لیکن جب پکڑنے پہ آیا تو إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے نعمتوں کو یاد رکھنے کے سلسلہ میں انبیاء کرام کو باقاعدہ حکم دیا کہ تم میری نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، ان کو یاد رکھا کرو۔ ہم نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں نعمت کی قدر ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے۔ پتہ تب چلتا ہے کہ جب اس نعمت کا الٹ ہمارے گلے آ پڑے۔ اگر تندرستی کی قیمت معلوم کرنی ہو
ہم تندرست و توانا الحمدللہ بھاگتے چلتے پھر رہے ہیں۔ اگر کسی نے اس تندرستی کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ہسپتال میں جا کے دیکھو، ایکسیڈنٹ وارڈ میں جا کے دیکھو، ان جگہوں میں جا کے دیکھو جہاں مریض بیچارے نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، نالیوں کے ذریعے خوراک پہنچائی جا رہی ہے، کتنے کتنے ٹانکے اور کیا کیا بیچارے باندھے ہوئے ہیں، اور ہم الحمدللہ صحت، تندرست و توانا، لیکن اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا، شکر کرنا تو دور کی بات ہے، یاد بھی نہیں رکھتے۔ یہی معاملہ فرصت کا ہے۔ فرصت، اگر کسی مصروف آدمی کو دیکھو، کہتے ہیں کہ اتنا کام ہے کہ سر کھجانے کو وقت نہیں ملتا۔ اس آدمی کو پوچھو کہ فرصت کیا ہے؟ 12 14 16 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے تھوڑا سا سونے کے لیے وقت ملتا ہے۔ ان کے مقابلہ میں جو آدمی 6 گھنٹے 7 گھنٹے حد 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، اس کے پاس 16 گھنٹے فرصت ہے۔ ان 16 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے سو لیجئے، پھر بھی دیکھو کتنا وقت بچتا ہے، لیکن ہم مصروف ہیں۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا، اللہ کی اس نعمت کو اپنے ذہن میں رکھنا، ہم ان چیزوں کو بالکل ہی اگنور کیے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو حکم دیا ہے کہ وہ میری نعمتوں کو یاد رکھیں۔ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میری نعمتیں جو تجھ پر ہیں اور تیری والدہ پر ہیں ان کو یاد کرو۔ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 110، کافی لمبی آیت ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، وہ نعمت یاد کرو کہ ہم نے تمہیں روح القدس کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم ابھی پالنے میں تھے، پنگوڑا بچے کا، ابھی بالکل نوزائیدہ تھے، ابھی جنم لیا تھا اور تم نے لوگوں سے بولنا شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب ان کو لے کے آئیں آبادی کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، نہ تمہاری شادی، نہ تمہارے ماں باپ اس قسم کے، تم یہ کیا کر کے لائے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ کہتے ہیں کہ بچہ کیا بتائے گا؟ اللہ رب العزت نے بچے کو زبان دی، اور بچے نے ایک دن کا، پہلے دن کا بچہ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ پہلے دن کا بچہ بول۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ، تم پر جو نعمتیں ہم نے کی انہیں بھی یاد کرو، تمہاری والدہ پر جو نعمتیں کی انہیں بھی یاد کرو، ہم نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی، تم پالنے میں باتیں کرنا شروع ہوگے، وَكَهْلًا، اور بوڑھے ہو کر بھی باتیں کرو گے۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان کے اللہ رب العزت کے اس ارشاد کی روح سے بڑھاپے میں آ کے باتیں کرنے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور جب انہیں اٹھایا گیا تو وہ بوڑھے نہیں تھے بلکہ جوان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یقیناً نازل ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ نازل ہونے کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ جو موجودہ حالات عالمی ہیں، آپ کی نظر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کے ظہور کا وقت اب جو ہے وہ بالکل قریب ہے۔ فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اے عیسیٰ میری وہ نعمت یاد کرو کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کی، تورات انجیل تمہیں عطا کی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي،
تم مٹی سے میرے حکم کے ساتھ ایک جانور بناتے، مٹی سے جانور بناتے، اور قم باذن اللہ، جانور اڑنا شروع ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا میرا یہ بھی تم پر بہت بڑا احسان تھا کہ تمہیں میں نے لوگوں میں اس انداز سے عزت بخشی۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تم اس میں صرف پھونک مارتے تھے اور وہ جانور میرے حکم سے اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، کوڑی کو جو جسم زخموں کے ساتھ چور ہو جاتا ہے، کوڑی، ابرس، اکمہ، گنگے، تم ان کو شفا دیتے تھے میرے حکم سے۔ یعنی کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اس پہ کوئی بیماری کا نشان تک باقی نہیں بچا، فرمایا میرے حکم سے۔ اور یہاں جو کہا کہ ہم نے تم پر اس قدر انعام کیا، یہ نعمت تمہیں عطا کی کہ تم مٹی کا جانور بنا کے اس میں پھونک مارتے اور کہتے کم باذن اللہ، کم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو سنا، ہمارے بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قم باذن اللہ، اور میرا پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نام بھی کن کا لے لیا، نیک پاک باد انسان، اپنی گپوں اور اپنی واہیات باتوں کے لیے عظیم لوگوں کے نام لے لیں گے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تیر مارا، قم باذن اللہ، میرے پیر نے مرغی پکڑی، کہا اس کو کھاؤ، اس کی ہڈیاں یہاں رکھو، بخیر دو، اور اس کے بعد کہا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور مرغی اٹھ کے بھاگ گئی۔ ہمارے لوگوں میں بڑی طاقتیں ہیں، جس کو چاہیں وہ الوہیت کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں، رب بنا بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، مردے کو تم میرے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، میں نے بنی اسرائیل سے تمہیں بچایا، تم بینات اور نشانیاں لے کر آئے، میں نے تمہیں ان سے بچایا۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کفار کا، مشرکین کا آخر چارہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو سحر، جادو ہے۔ جتنے معجزات اللہ رب العزت نے دیے، کہا یہ تو جادوگر ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ 30ویں سپارہ میں سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، آج پہلی رکعت میں یہی سورت پڑھی گئی تھی نا، اسی سورت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے نبی ہماری نعمت یاد کرو کہ تم یتیم تھے، دنیا میں یتیم آئے اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ابو طالب نے جب پالا پرورش کی، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اپنے بچوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے جتنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کرتے تھے۔ فآوا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدا، اور ہم نے آپ کو، یہ لفظ ہے جس لفظ پہ آ کے ہمارے بعض مولوی حد سے آگے گزر جاتے ہیں اور بعض پھر حد سے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لفظ ضال کا معنی کیا ہے؟ سیدھا سیدھا ایک معنی ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، فہدا، اور آپ کو ہدایت دی۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے راہ پایا، پہلے سے کچھ اچھا ہے یا نہیں ہے؟ گمراہ پایا میں تھوڑی سی گستاخی سی محسوس ہوتی، لیکن ترجمہ وہ صحیح ہے
ہم نے آپ کو بے راہ پایا اور آپ کو راہ دکھائی۔ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بتائیے اب کیا ٹھیک ہے؟ اب وہ اپنی مرضی سے آیت کے کان مروڑ کے ادھر ادھر کر کے اپنا مانا اور دعویٰ یہ کر دیا کہ کسی بھی قرآن کا ترجمہ اتنا اچھا نہیں جتنا ہمارے قرآن کا۔ اور یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو سعودی عرب کے اندر لانا بھی منع ہے، بین ہے سعودی عرب کے اندر۔ کنز الایمان احمد رضا خان صاحب کی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو راہ گم کردہ کیے یا کسی ہدایت پر نہیں تھے تو آپ کو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو فقیر غریب پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اور آپ تاریخ سیرت جانتے ہیں ابو طالب کوئی مالدار آدمی نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ہوتے ہوئے بکریاں چرائیں۔ مالدار آدمی بکریاں تو نہیں چراتا نا، بکریاں چرائیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں حل من نبی الا رعى الغنم۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ڈیرا لگاتے ہیں سفر کے دوران، صحابہ بھاگنے لگے، کچھ جڑ بیریاں کر کے ایک چھوٹا سا پودا ہے، اس میں سیاہ رنگ کے پیلو بھی اسی پودے کہتے ہیں، پیلو لگتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دوستو، کالے رنگ کے دانے چننا، وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ اب دوست صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ کالے دانے میٹھے؟ کہا میں جب بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں یہ کالے دانے کھایا کرتا۔ اب وہ اور تعجب کرنے لگے کہ آپ بکریاں چراتے رہے ہیں، جو بڑے تھے وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، اس وقت ساتھ نوجوان ہیں، آپ بکریاں بھی چراتے رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ، میں اہل مکہ سے کچھ دانوں کے عوض ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کی، اور مزدوری میں کوئی عیب نہیں، مزدوری میں کوئی عیب نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مزدوری کی اور اس کے بعد پھر تجارت بھی کی۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بکریاں چراتے رہے ہیں، تو پھر آپ نے وہ کلمات ارشاد فرمائے جس میں سارے انبیاء اور رسل شامل ہو گئے۔ فرمایا حل من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے کہ بکریاں نہ چرائی، سارے انبیاء بکریاں چراتے رہے، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقر کی وجہ سے، اپنے چچا کے ساتھ تعاون کی وجہ سے بکریاں چراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو مالدار نہیں پایا تو مالدار کر دیا، فَأَغْنَا، آپ کو غنی کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غنی ہوئے کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے گئے۔ لیکن وہ ہماری طرح کے تو تھے نہیں کہ سارے اکٹھے کر کے سنبھال لیتے۔ ہمیں تو جیب سے پیسہ نکالنا اللہ کی راہ میں معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں اللہ کا گھر بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، دیکھ کے نکل جائیں گے۔ کسی مدرسے میں بڑی اہم ضرورت ہے، یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم سے نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے اور آپ نے ان میں سے کوئی چیز بھی گھر میں نہیں رکھی، بلکہ ساری کی ساری اپنے صحابہ میں تقسیم کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دولت دی تو انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ ہمارے بعض ساتھی ایک دن بات کر رہے تھے کہ ہمارا جی چاہتا ہے یقیناً کہ ہمارے پاس بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح دولت ہو۔ میں نے کہا اس کے ساتھ ایک جی اور چاہنا چاہیے، ایک جی تو چاہتا ہے کہ عثمان جتنی دولت ہو، ساتھ ہی یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں عثمان جیسا دل بھی دے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جائیں اور قارون کے ساتھیوں میں سے نہ ہم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو،
اسی طرح دیگر انبیاء، حضرت حود علیہ السلام فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے تمہیں ان کا خلیفہ بنایا، یعنی ان کے بعد تم آئے اور تمہیں ہم نے بڑے بڑے جسم دیے۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے کتنے کتنے جسم دیے اور کتنی کتنی طاقت دی، اس کا اندازہ تو آپ کو ہوگا۔ مدائن صالح دیکھا ہوگا یقیناً اکثر لوگوں نے۔ مدائن صالح تبوک سے آگے، تبوک سے پہلے مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے خیبر، اور خیبر کے آگے مدائن صالح اور پھر تبوک۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پتھر کو کاٹنا، اور پھر یہ نہیں کہ ایسے کوئی چھوٹا سا بنا لیا، یہ ہمارے محراب اتنا نہیں، دیکھے ہوں گے کہ بڑے بڑے مکان۔ بعض مکانوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ان کے امیر کا مکان تھا، یہ کسی وزیر کا مکان تھا، چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں۔ اللہ نے اس قوم کو اتنی طاقت دی کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنے گھر بنائے۔ لیکن جب نافرمانی کی قوم نے، اللہ رب العزت نے ان کے کہنے پر، محض اشارے پر پتھر سے اونٹنی نکالی۔ ان کا حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ تو معروف ہے نا۔ قوم نے کہا کہ ہمارے سامنے اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے۔ اللہ رب العزت نے معجزہ دکھایا اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ اب اس اونٹنی کی انہوں نے کھونچے کاٹ دی۔ تفصیلی واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اتنی طاقتور قوم، لیکن جب نافرمانی پہ آئی تو اللہ نے ان کا ستیہ ناش کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، پہلے عاد قوم تھی اور یہ سمود قوم ہے صالح علیہ السلام کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو، عاد کے بعد ہم نے تمہیں اس زمین پر خلیفہ بنایا، وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم پہاڑوں میں اپنے بڑے بڑے قصر، قصور، بڑے بڑے قصر خالی جگہوں پہ اور پہاڑوں میں جہاں چاہتے تم گھر بناتے اور جہاں چاہتے تم بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے۔ ہماری ان نعمتوں کا بھی شکر کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو کہ تم مٹھی بھر تھے، تھوڑے سے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثرت بکثرت کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم۔ آپ اندازہ کریں کہ مسلسل انبیاء کے ساتھ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پر جو ہماری نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، بلاؤ نہیں۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا کی۔ فرعون اور اس کی قوم سے نجات کس دن عطا ہوئی تھی؟ محرم شروع ہے نا، اتفاق سے آیت آ گئی ہے۔ 10 محرم کو اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا، اس کی قوم سمیت، لشکروں سمیت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دلائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں روزہ رکھا، اور یہودی تب سے لے کے روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو کیا پھر یوم عاشورہ جو ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے تعارف ہوا اس کا یا پہلے سے تھا؟ اب ہم اتنا سمجھتے ہیں، شیعہ کا پروپیگنڈا اتنا زوردار ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ حضرت حسین سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ عاشورہ ہے۔
10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ ہم اہل سنت الحمدللہ رکھتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو نبی کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے عاشق ہیں، ہم ان کے پتہ نہیں کیا کیا ہیں، کبھی 10 محرم کو کسی شیعہ کو سنا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہوگا؟ جو سینہ کو بھی کرتے ہیں، گالوں کو پیٹتے، بالوں کو نوچتے، کپڑے گریباں چاک کرتے، اور اب تو انتہائی بدبختی ان کی دنیا میں عذاب، باقاعدہ چھریاں مار رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے تو کہا کہ ڈرامہ ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ یہ جزائے عاجل ہے، اس دنیا میں انہیں سزا مل رہی ہے کہ تم میرے نبی کی سنت کو، میرے نبی کے حکم کو اتنا ٹال رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک سو کرنے کا حکم دیا سوائے بیوہ کے، وہ 4 مہینے 10 دن تک سو کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا باپ فوت ہو، بھائی فوت ہو، بیٹا فوت ہو، بیوی فوت ہو، کوئی سوگ نہیں 3 دن سے زیادہ۔ صرف شوہر فوت ہو تو بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن، اور یہ 1400 سال سے سوگ مناتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں ہی سزا دینا شروع کر دیا، آگ کے اوپر سے گزرو، اپنے آپ کو چھریاں مارو، خون بہاؤ۔ اتنا حرمت والا مہینہ جس میں کفار بھی خون ریزیاں روک دیتے تھے، یہ خون ریزیاں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ مومنوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ۔ اے اہل ایمان، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو کہ تم تھوڑے تھے، تمہارے دائیں بائیں لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، اٹھا لیا جاتا تھا، اور تم کمزور تھے، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے ٹھکانہ دیا۔ مکہ میں ٹھکانہ نہیں بن رہا تھا، مدینہ منورہ ٹھکانہ دیا، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پہلا دارالحکومت بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نعمت کو بھی یاد رکھو۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے اپنی فتح و نصرت تمہیں عطا فرمائی اور تمہیں طیبات، پاکیزہ رزق عطا کیا۔ اور یہ غزوہ احزاب کے موقع پر ساری قومیں اکٹھی ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئیں۔ احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے، اور حزب کا معنی ہے جماعت یا پارٹی یا قوم۔ غزوہ احزاب میں تمام قومیں اکٹھی ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی تھی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس میں بھی فتح عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العزت نے اس معاملہ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ساری فوجیں کافروں کی، ہر قسم کے کافروں کی فوجیں اکٹھی ہو کر تم پہ حملہ آور ہو گئیں۔ ہم نے اپنے وہ جنود، اپنے وہ سپاہی بھیجے جنہیں تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کی ذریعے مدد کی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہوا، آندھی کی شکل میں ہوا آئی اور سب خیمے اکھیڑ کر تباہ کر کے چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو، صحابہ کو ساری نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام یقیناً ہماری طرح نہیں تھے، وہ نعمتوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کیا بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا،
ہم اللہ کی اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہم پر یہ نعمت کی. اور اسی طرح صحابہ کرام کے بعد جو بھی اللہ رب العزت سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو یقیناً یاد کرتا ہے اور کرنا چاہیے. اور یاد کرو گے تو شکر کرو گے نا. جب ہم ایک نعمت کو پہچانیں گے نہیں، یاد نہیں کریں گے تو شکر کیسے کریں گے؟ پہلے یاد کریں پھر شکر کریں اور اللہ سے زیادہ کی امید رکھیں. اللہ رب العزت اپنے وعدے پورے کرتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں آسمان سے نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ رب العزت نے زمین سے نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ رب العزت نے سمندروں سے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں. سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا، بڑی تند و تیز لہریں، اللہ نے سمندر کو ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے. ہمارے جہاز، ہماری کشتیاں سمندر کی پیٹھ پر چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں. شکار کرتے ہیں، مچھلیاں لاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، لولو اور جواہر اور موتی لاتے ہیں. لولو یہ ہمارے سامنے ہے نا، یہ تو مارکیٹ ہے. لولو موتی جو سمندر سے بڑے قیمتی موتی ملتے ہیں. اللہ رب العزت کی نعمتیں ہمارے لیے جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ زمین و آسمان کے درمیان بادل بھی ہیں اور ہوائیں بھی ہیں، ہوائیں جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ یہ مبشرات ہیں. ہم پہلے ہوائیں چلاتے ہیں اور اس کے بعد بارش برساتے ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا نہیں. زمین کے اندر وہاں سے نعمتیں آئیں، اندر موجود ہیں، ہم نکالتے ہیں. آسمان سے نعمتیں اللہ نے بھیجی، زمین و آسمان کے درمیان نعمتیں ہمارے لیے اللہ نے رکھیں، اور سمندر کی تہوں میں اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھیں. غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زمین کو رہنے کے لیے بچھا دیا والی بات بہت عرصے سے میں کبھی کبھی کرتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. یہ بات آج سے میرا خیال ہے کوئی 20-25 سال پہلے کم و بیش ہوگی، شاید نصیر بھائی کو ذہن میں ہو. جامع الکبیر میں اسی طرح درس ہوا کرتا تھا جو شہر کے اندر ہے. تو وہاں میں نے کہا کہ ہمارے یہاں سائنسدان کہتے ہیں زمین گول ہے. یہی ہے نا، ٹیبل پہ وہ گلوب رکھا ہوا ہے اور وہ ہلاتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یہ زمین ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زمین کو 1-2 جگہ نہیں بلکہ 21 جگہ میں نے گن کر باقاعدہ آیات نوٹ کر کے پھر اگلے جمعہ میں تقسیم کی، جن سے پتہ چلتا ہے کہ زمین گول نہیں بلکہ زمین فرش کی طرح ہے، جیسے فرش ہوتا ہے. اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے سمجھایا کہ زمین جو ہے وہ گول نہیں بلکہ زمین فلیٹ ہے، فرش ہے. اور اس کو ہلنے سے روکنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں اس میں ٹھوک دیا تاکہ یہ ہلنے نہ پائے. ہمارے لیے اس میں رزق رکھا. اور تو اور اب یہاں سے لے کے صرف دور نہ جائیں، یہاں خبر سے لے کے مکہ تک جائیے، 1500 کلومیٹر کے قریب ہے نا سفر. 1500 کلومیٹر کا سفر کر لیں، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں گیند کے اوپر چل رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ یعنی بالکل جیسے یہ ٹیبل ہے، جیسے یہ زمین ہے، مکہ تک کیسے زمین ہے، کہیں تھوڑی اونچی آ گئی کہیں نیچے آ گئی. اب کیسے کہیں گے کہ تمہارے ٹیبل پر جو گلوب ہے وہ زمین اسی طرح کی ہے؟ اللہ رب العزت نے ہماری رہائش کے لیے زمین کو ساکن، زمین کو چپٹا بنایا. اور قرآن کریم میں جا بجا مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے اس بات کو ہمیں سمجھایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سمجھنے کی عادت کم ہے. بہت مسئلہ بنا، کئی لوگ بار بار رابطے یہ وہ کہ نہیں جی سائنسدان کہتے ہیں. میں نے کہا بھئی تم سائنسدانوں کی مانو گے یا اللہ رسول کی مانو؟ میں نے کہا میں نے کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ 21 آیتیں جو میں نے گنی،
اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں شاید ہوں گی، میں نے کہا ہماری طرف سے کوئی چیز نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زمین کو گول نہیں کہا، بلکہ پھر وہ نشان جو بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ اس کے سامنے آ گیا اس لیے یہ گرہن لگ گیا، یہ اور وہ ہو گیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، یہ ایک الگ نعمت ہے۔ ابھی دیکھیں سمندر ہمارے لیے مسخر ہے، ہمارے جہاز ہماری کشتیاں اس کے اوپر چل رہی ہیں، اللہ نے مسخر کیا ہے نا۔ یہ فضاؤں میں ہمارے جہاز، یہ اللہ کی طرف سے تسخیر ہے، اتنا سامان اور اتنا انسان اٹھا کے لے جا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت اس تسخیر سے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گول کے گول فرشتے، گول کے گول پرندے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، اگر ہم نہ چاہیں تو یہ فضا میں پرندہ ایک نہ اڑ پائے۔ اللہ رب العزت کی یہ قدرتیں ہیں ساری، اور اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس کی ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں امام الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ اور اس کی نعمتوں میں سے ہی دوسری نعمت ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ہمیں قرآن کریم کی نعمت پر بھی خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہاں جو بفضل اللہ ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن ان نعمتوں کو اگر ہم یاد کریں موقع بموقع اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں تو اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے۔ ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نماز میں بار بار ہدایت مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شمار لوگ وہ ہیں کہ بظاہر دیندار بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، لیکن ہدایت سے کوسوں دور ہیں۔ ہدایت نام کی چیز ان کے پاس نہیں، نام کے مسلمان، کام کے نہیں بلکہ نام کے مسلمان۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اس ہدایت کو ہمیشہ مانگتے رہنے کی ہمیں ہدایت کی کہا، یہ دعا کرتے رہا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں کس کس نعمت سے نہیں نوازا، عفو، معاف کرنا اور عافیت، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ عفو و عافیت اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ نے ان کے بارے میں دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد، ترمذی، نسائی، کبریٰ اور ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے معافی اور عافیت، یعنی ہر اعتبار سے نہ جسمانی تکلیف ہو، نہ کوئی روحانی تکلیف ہو، نہ کسی قسم کی کوئی دوسری تکلیف ہو، یہ عافیت اللہ رب العزت سے مانگو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ عَبْدٌ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ، کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ آدمی دولت بے شمار ہے، ان گنت دولتیں ہیں، لیکن بیمار پڑا ہے، کیا فائدہ ہے اس کی دولت کا؟ عافیت ہے، گزارے کے مافک اس کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، الحمدللہ۔ عافیت ایسی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے عافیت دی گئی اس سے بہتر اس کے لیے دوسری کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔
صحت و فراغ کا ذکر میں نے کیا شروع میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک، اے اللہ جو نعمتیں مجھ پر ہیں اور جو کسی بھی مخلوق پر ہیں وہ صرف تیری طرف سے، صرف تیری طرف سے۔ اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حمد و شکر ثنا، یعنی اللہ کی تعریف کرتے رہا کریں، یہ بھی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور جو لوگ محروم ہیں، محروم لوگوں کا تذکرہ نعمت کی قدر بتاتا ہے، یعنی آپ کو بیمار کا تذکرہ کریں گے تو صحت کا تذکرہ آ جائے گا، فقیر کا تذکرہ کریں گے تو ہم جو الحمدللہ خوشحال کھاتے پیتے ہیں ان کا تذکرہ آ جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا الی فراشہ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن جب بھی آپ سوتے تو سونے سے پہلے جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، ہر قسم کی تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہمیں کھانا دیا، جس نے ہمیں پانی دیا، جو ہمارے لیے کافی ہو گیا، جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کافی نہیں ہوتا، یعنی دکے کھاتے پھر رہے ہیں، وَلَا مُؤْوِي وَلَا مُؤْوِيَا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ تو ہمیں نظر آتا ہے نا دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں بیچاروں کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور قناعت حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں تو دے رکھی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں پر قناعت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک نسخہ بتایا ہے، اور وہ نسخہ جو ہے صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث میں ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کسی کو دنیا داری معاملات میں مال کے معاملے میں دیکھو تو نیچے والے کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے مال کے معاملے میں تو نیچے والے کو دیکھو، کہ آپ کے پاس الحمدللہ کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، ان کو دیکھو جو بیچارے نانے جوی کو بھی ترس رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی ان کو نہیں مل رہی، ان کو دیکھو گے جتنی بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس پر شکر ادا کرنے کا دل چاہے گا۔ ایک بہترین نسخہ، مال میں دنیا میں دیکھو تو نیچے والے کو، اور اعمال میں دیکھو تو اوپر والوں کو، کہ لوگ عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کو دیکھو ہم ان میں کون سی کمی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں قناعت حاصل ہو جائے۔ اور نعمتوں کا باقی رہنا اور نعمتوں سے اللہ رب العزت کا ہم پر راضی رہنا، اور ساتھ ہی یہ نعمتیں ہمارا امتحان بھی ہو جاتی ہیں۔ استدراج ایک لفظ ہے قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو دیتا ہے اور موقع بموقع اسے آزماتا ہے دے کر، اور قرآن کریم میں موجود ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم یقیناً آزمائیں گے، نعمتیں دے کر نعمتیں لے کر، اولاد دے کر اولاد لے کر، پھل دے کر پھل لے کر، غلہ دے کر غلہ دے کر، ہر اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور اللہ نے دولت دی اور ہم نے اسے ناجائز طریقے پر خرچ کرنا شروع کر دیا، یہ استدراج ہوگا کہ اب اللہ تمہیں پکڑنا چاہ رہا ہے۔ دولت دی ہے اس سے جائز کام لو، اس کو یا رشوت دینے میں خرچ کرے گا، بینکوں میں رکھے گا تاکہ سود آئے، بینکوں میں رکھنا مجبوری ہے لیکن سود کھانا حرام ہے، اور سود وہ گناہ ہے کہ کسی گناہ پر اللہ رب العزت نے اتنی سخت وارننگ نہیں دی جتنی سود پر دی ہے۔ فَآذَنُوا
بحرب من اللہ ورسولہ، فرمایا کہ اگر تم سود کے لین دین کے حرام ہونے کا علم ہو جانے کے باوجود بھی یہ کام نہ چھوڑو تو پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سود خوروں کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دولت دی تو پھر آزمایا مختلف طریقوں سے کہ یہ کہیں ناجائز طریقوں پر تو یہ پیسے اپنے مزید نہیں بڑھاتا، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو فیصلے ہیں وہ تو معروف ہے، اگر کہیں حقوق اللہ ان میں سے سب سے پہلے سوال ہوگا یا حساب ہوگا نماز کا، حقوق اللہ میں سے، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے حساب ہوگا خون کا، قتل کا۔ لیکن نعمتوں میں سے سب سے پہلے کن کا سوال ہوگا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی میں آپ فرماتے ہیں ان اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ بندوں سے اپنی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ الم نصح لک جسمک، اے میرے بندے میں نے تجھے صحت نہیں دی تھی، تندرستی نہیں دی تھی، تیرے جسم کو تندرست نہیں بنایا تھا۔ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیں پانی کی ہمارے یہاں کوئی ہے قدر؟ قیامت کے دن سب سے پہلے جسم میں صحت اور کھانے پینے میں سے پانی، ٹھنڈا پانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ان دو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں صحت دی، ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی دیا، اور تو نے کیا کیا؟ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، اور نعمتیں ہم پہ اتنی ہیں کہ ان کو گن نہیں سکتے، اور صحیح معنوں میں ہم شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر بالکل کہیں کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے اور بس ٹھیک ہے، کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور جتنا بھی ہو سکے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے مال دیا، مال کا شکر کیا ہوگا؟ جیب میں ڈالا، اللہ اکبر۔ مال کا شکر یہ ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے اللہ نے مال دیا، الحمدللہ، اے اللہ تیری تعریف ہے تو نے مال دیا، لیکن کبھی کبھی اس جیب کو ہلا بھی دیا کرو۔ فقراء ہیں، مساکین ہیں، مساجد ہیں، مدارس دینیہ ہیں، مختلف مقامات ہیں، جیب کو کبھی ادھر بھی نکال دیا کرو۔ یہ ہوگا شکر عملی۔ ایک شکر قلبی، اللہ کی اس نعمت کو دل میں رکھو، یاد رکھو۔ دوسرا شکر لسانی، زبانی، الحمدللہ کہو، اور اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا شکر سب سے اہم ہے، اور وہ ہے مال دیا اللہ نے تو اس کی راہ میں اسے خرچ بھی کرو۔ یہ عملی شکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے، اور نعمتوں کا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔